سوشل ارتھ کو دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یوں تو اس دنیا حیرت کدہ میں انسانی عقل کو غور و فکر کی دعوت دینے کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ بہت سے محققین نے اپنی عمر تمام کی زمین و کائنات کی وسعتوں کی کھوج میں، کچھ میں حضرت انسان کامیاب ہوا اور کچھ نشانیاں اب بھی انسان کو دعوت تحقیق دیتی نظر آتی۔ ان سب کے علاوہ کچھ واقعات اس روح زمین پر ایسے بھی وقوع پذیر ہوتے ہیں جنہیں ہم قدرت کا کرشمہ، معجزہ یا اتفاق کا نام دیتے ہیں۔ مگر کچھ واقعات کا ذکر میں آپ سے یہاں کروں گا جنہوں نے انسان کی عقل کو حیرتوں کی سمندر میں غوطہ لگانے پر مجبور کیا۔ ان واقعات کو آج بھی انسان معجزہ یا محض اتفاق کے زمرے میں نہ ڈال سکا۔ نمبر 1، سست رفتار گولی۔ یوں تو بندوق سے نکلی ہوئی گولی 768 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے اپنے نشانے پر لگتی ہے، مگر تاریخ میں ایک ایسی گولی بھی بندوق سے نکلی ہے جسے اپنے نشانے پر پہنچنے میں 20 سال کا عرصہ لگا۔ یہ ایک ناقابل یقین بات ہے، مگر یہ واقعہ آج بھی لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ امریکہ سن 1893 عیسوی میں ہنری نامی ایک نوجوان نے اپنی محبوبہ کو عشق و عاشقی میں دھوکہ دیا تو اس لڑکی نے اس واقعے سے غمگین ہو کر خودکشی کر لی، جو اس لڑکی کے بھائی سے برداشت نہ ہو سکا اور بندوق لے کر ہنری کو مارنے کے لیے نکل پڑا، اور ہنری جو کہ اپنے گھر کے صحن میں موجود تھا اس پر گولی چلا دی۔ ہنری زمین پر گر گیا اور گولی ہنری کے چہرے کو چھوتے ہوئے صحن میں موجود درخت میں دھس گئی۔ لڑکی کے بھائی کو لگا کہ ہنری مر چکا ہے، اسی لیے اس نے وہیں پر خود کو بھی گولی مار لی اور لڑکی کا بھائی وہیں پر مر گیا، مگر ہنری چہرے پر معمولی زخم کے ساتھ زندہ بچ گیا۔ اس واقعے کے 20 سال بعد سن 1913 میں ہنری اپنے گھر کی مرمت کروا رہا تھا تو اسے فوری طور پر لکڑی کی ضرورت ہوئی اور ہنری نے گھر کی صحن میں موجود درخت کاٹنے کا سوچا۔ درخت بڑا اور بے حد مضبوط تھا، اس لیے کاٹنے میں مشکل ہوئی تو ہنری نے درخت کو بارود کے ذریعے دھماکے سے گرانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی درخت میں دھماکہ ہوا، درخت میں موجود 20 سال پرانی گولی درخت سے نکلی اور ہنری کے سر میں لگی اور وہ وہیں پر مر گیا۔ نمبر 2، جڑواں بچے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کی ایک ریاست اوہایو میں ایک 15 سال کی لڑکی نے 2 ناجائز جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ عمر کم ہونے کی وجہ سے دونوں بچوں کی پرورش نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ان 2 بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اوہایو کے 2 الگ الگ خاندانوں نے لے لی۔ اسی طرح دونوں بچے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس کے بعد ان 2 جڑواں بچوں کی زندگی میں ایک ناقابل یقین کہانی کی شروعات ہو گئی۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ دونوں بچوں کے نئے ماں باپ نے ان کا نام جیمز رکھا۔ خیال رہے کہ دونوں خاندان جنہوں نے ان 2 بچوں کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی تھی ایک دوسرے سے نا آشنا تھے۔ اسکول کے دنوں میں ان 2 بچوں کا پسندیدہ مضمون ریاضی تھا۔ بڑے ہونے پر ان دونوں کی شادی ایک ہی نام کی لڑکیوں سے ہوئی اور کچھ عرصے بعد دونوں کی اپنی بیویوں سے طلاق ہو گئی، وہ بھی ایک ہی تاریخ اور ایک ہی وقت پر۔ اور یہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ کچھ سال بعد دونوں کی پھر شادی دوسری لڑکیوں سے ہوئی، اتفاق یا کچھ اور۔ اس بار بھی دونوں لڑکیوں کے نام ایک اور دونوں لڑکیاں پہلے سے طلاق یافتہ اور یہ ایک بچوں کی ماں تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان لڑکیوں کے بچوں کے نام بھی ایک جیسے تھے۔ 39 سال بعد دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوئی اور اپنے حالات زندگی کا تذکرہ ایک دوسرے سے کیا تو ان کی حیرت 2 چند ہو گئی۔ ملاقات کے بعد یہ بھی معلوم ہوا کہ دونوں بھائی ایک جیسی نوکری کرتے ہیں اور دونوں ایک ہی برانڈ کی شراب اور سگریٹ پیتے ہیں۔ کیا یہ واقعہ محض اتفاق تھا یا کچھ اور؟ ڈاکٹر اور سائیکولوجسٹ آج بھی اس پہیلی کو سلجھانے میں ناکام رہی ہے۔ نمبر 3، سرکٹا مرغا۔ یوں تو یہ مرغا بھی ایک عام سا مرغا تھا، مگر ایک حادثے نے اس عام سے مرغے کو خاص بنا دیا۔ کولورادو 1945 میں ایک کسان دن بھر کی محنت و مشقت سے فارغ ہو کر اپنی خوراک بنانے کے لیے اپنے فارم سے ایک مرغا نکالتا ہے اور کلہاڑی کی مدد سے مرغے کا سر کاٹ دیتا ہے۔ کلہاڑی کے وار سے مرغے کا سر تو پوری طرح تو کٹ گیا، مگر اس کا جسم دور جا گرا اور سر کٹا ہونے کے باوجود اپنے پیروں پر کھڑا رہا۔ کسان یہ دیکھ کر حیران ضرور ہوا، مگر اسے لگا کہ دوسری مرغیوں کی طرح یہ بھی کچھ دیر بعد اس جہاں فانی سے رحلت کر جائے گا تو اسے اپنی خوراک بناؤں گا۔ اس لیے کسان ایک جگہ بیٹھ کر مرغے کی موت کا انتظار کرنے لگا، مگر قدرت ساری دنیا کو کچھ اور ہی کرشمہ دکھانا چاہتی تھی، اس لیے مرغا مرا نہیں اور ادھر ادھر دوڑتا رہا
کچھ دیر بعد کسان یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ مرغے کے جسم سے مختلف آوازیں آ رہی ہیں۔ کسان نے مرغے کے جسم کو ایک بکس میں بند کر دیا۔ اگلی صبح کسان اور اس کے اہل خانہ یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ مرغے کا جسم اب بھی زندہ ہے۔ کسان نے تجسس کی وجہ سے مرغے کو پائپ کے ذریعے کھانا اور پانی پلایا، اور رفتہ رفتہ یہ مرغا امریکہ کے اخبارات میں مائک دا ہیڈ لیس چکن کے نام سے مشہور ہوا۔ کسان نے اپنے مرغے کی نمائش کر کے آمدنی بھی کی، اور بالآخر 18 ماہ بعد مائک دا ہیڈ لیس چکن بھی مر گیا۔ نمبر 4، سمندری جہاز۔ سن 1898 میں رابرٹسن نامی ایک ناول نگار نے ایک ناول لکھی جس کا نام دا ریک آف دا ٹائٹن تھا۔ ناول کی کہانی ایک سمندری جہاز کے گرد گھومتی ہے جسے ناول میں ٹائٹن دا انسنکیبل کہا گیا، جس کے متعلق ناول کے شروع میں یہ الفاظ درج تھے کہ ٹائٹن ایک بہت بڑی اور کبھی نہ ڈوبنے والی جہاز تھا، مگر اس ناول میں ٹائٹن نامی سمندری جہاز اپنی پہلے سفر میں ہی حادثے کا شکار ہو کر ڈوب جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ناول کے شائع ہونے کے 14 سال بعد ٹائٹینک نام کا ایک اور جہاز بنایا گیا۔ ناقابل یقین بات یہ تھی کہ 1898 میں لکھی گئی ناول کی ٹائٹینک نامی سمندری جہاز اور 1912 میں بنائی گئی سمندری جہاز ٹائٹینک ایک جیسے تھے۔ مثلا دونوں ہی سمندری جہازوں کو انسنکیبل کہا گیا۔ دونوں ہی جہاز بہت بڑے اور شاندار تھے، اور دونوں ہی سمندری جہازوں نے اپنے سفر کا آغاز اٹلانٹک اوکین سے کیا۔ دونوں جہازوں نے اپنے سفر کا آغاز اپریل کے مہینے میں کیا، اور دونوں ہی سمندری جہاز ایک آئس برگ سے ٹکرا کر حادثے کا شکار ہوئے۔ دونوں جہازوں میں 2500 مسافر سوار تھے، اور دونوں جہازوں میں لائف بوٹس کی تعداد بھی ایک ہی تھی۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسے ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اب ہماری ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، خوش رہیں، آباد رہیں، والسلام۔